کلہین انجمن صوفی سجادگان جو ملک کے سرکردہ درگاہوں کے خادمین اور سجادگان کی تنظیم ہے نے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی آف پارلیمنٹ کے وفد سے حیدرآباد میں ملاقات کی۔ سجادگان کے وفد نے وقف ترمیمی بل ایکٹ کی شدید مخالفت کی۔ یو پی، بہار، تمل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹک، ہریانہ، پنجاب اور دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے درگاہوں کے سجادگان کے وفد نے بتایا کہ اس قانون سے درگاہوں، خانقاہوں، مدارس، مساجد، قبرستانوں اور دیگر اوقافی جائیدادوں کو خطرہ ہے۔ ایک دن قبل وفد نے میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ خواجہ فرید احمد نظامی سجادہ نشین حضرت نظام الدین اولیاء، مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں سجادہ نشین خانقاہ قادریہ بدایون، مولانا افضال محمد فاروقی صفوی اناؤ یو پی، مولانا شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں ردولی، مولانا سید شمیم الدین منیمی پٹنہ بہار، مولانا سید ید اللہ حسینی روضہ خرد گلبرگہ کرناٹک اور مولانا سید غلام افضل بیابانی قادری قاضی پیٹ ورنگل نے صحافیوں کو بتایا کہ وقف ترمیمی بل کی قانون کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ یہ قانون مسلمانوں کے ذمہ داروں سے، بالخصوص درگاہوں کے ذمہ داروں سے بات چیت کے بعد نہیں بنایا گیا۔ اس قانون میں کئی شق ایسی ہیں جو وقف کاز کو شدید متاثر کرتے ہیں اور وہ ملت کی دوسری تنظیموں کے ساتھ ہیں اور اس کی مخالفت کریں گے، ضرورت پڑنے پر احتجاج میں بھی شامل ہوں گے۔ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی کوئی کال دیا جاتا ہے تو اس پر بھی وہ غور کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے، لیکن وہ امت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس مسئلے میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ جس طرح سے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام درگاہیں اس قانون کی تائید میں، ایسا نہیں ہے۔ صرف وہ چند لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے نظریات اور افکار ہیں، ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ملک کی سرکردہ درگاہوں کے سجادگان اس بل کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ درگاہوں میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، تاخیر سے آپ لوگ آنے سے۔ چند رنگ برنگے مجاور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 840 خانقاہ کے وہ نمائندہ ترجمان ہیں اور حکومت وقت کے سامنے بھی جا کر وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں بھی درگاہوں کے ذمہ داروں کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ درگاہ بورڈ بنے گا اور وقف فنڈ میں وغیرہ کافی مراحت ملیں گی، اور جو ہے مودی حکومت جو ہے درگاہ نواز ہے، سجادے نواز ہے، اس طرح کی ایک تصویر، ایک شبیہ پیش کی جا رہی ہے۔ پھر دوسری جانب گودی میڈیا میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قبضے ہوئے ہیں، درگاہ میں جو لوگ ذمہ دار بیٹھے ہوئے انسرام میں بدعنوانیاں کرے ہیں، ہزاروں ایکڑ سجادگان جو ہے درگاہوں کی زمین فروخت کیے ہیں۔ تو یہ مطلب دو طرفہ جو ہے ایک دوہری تلوار سے جو ہے آپ لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ پھر اتنی تاخیر سے آ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، تو پھر خانقاہ سے رسم شبیری کو ادا کرنے والے کہاں ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ اب تک خانقاہ کہاں تھی۔ دیکھیے، خانقاہ کا چونکہ ایک بہت بڑا کینوس ہے، خانقاہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم وقت کی لڑائی لڑیں۔ خانقاہ میں جو کام ہو رہے ہیں اور جس طرح کی خدمت خلق ہو رہی ہے اس میں الحمدللہ وہ چل رہی ہے۔ ضرورت محسوس یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے یہی سوال میں لوٹ کے پوچھ سکتا ہوں کہ ہم نے جن کو قائد اور لیڈر بنایا وہ کیا کر رہے تھے؟ بھائی پارلیمنٹ میں بھی ہم ہی چلے جائیں، گورنمنٹ سے مطالبات بھی ہم پورے کریں، خدمت خلق بھی ہم کریں، قرآن خوانی بھی ہم کریں، عرس بھی ہم کرائیں، دعا بھی ہم پھونکیں، لوگوں کے معصوموں کے آنسو بھی ہم پوچھیں، کسی کی موت ہو گئی اس میں میت کا انتظام بھی ہم، سارا کام ہم ہی کریں گے۔ جب ہر کسی کا کام بٹا ہوا ہے، جب کوئی اپنا کام نہیں کر پایا ڈھنگ سے، فیل ہو گئے، تو ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ خانقاہ کے سجادہ نشین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے جو قائد ہیں، جو رہنما جن کو مانتی ہے قوم، یہ ان کا کام ہے۔ مگر جب نہیں ہو پایا تو ہمیں نکل کے آنا پڑا، مجبوراً آنا پڑا۔ اور سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں جو آنا پڑا کہ خانقاہوں پر آج تک آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ مجاوروں پر یہ الزام لگے کہ آراضی بیچ دی۔ کسی ایک سجادہ نشین کا جس کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت متصل ہو، اس ایک کا نام بتائیے، اور آج نہیں، 1 مہینے کی آپ کو اجازت ہے، 1 مہینے میں ڈھونڈ کے لائیے کہ کوئی متصل سلسلہ، کوئی سجادہ نشین اپنی خانقاہ کو بیچ دیا ہو، اس ایک کا نام بتائیے۔ یہ مجاوروں کی حرکتیں ہیں۔ اور رہ گئی کپڑوں کی بات، تو کپڑے ہندوستان میں آزادی ہے، جو جس طرح چاہے پہنے۔
اس کپڑوں کی بات کرنا تو ایک بچکانی بات ہے میرے خیال لیکن ساتھ میں جو دعویٰ ہے کہ 840 درگاہوں کے جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال سے۔ دیکھیے دعوے جس نے دعویٰ کیا دلیل وہ دے گا۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے نہیں، انسرام میں جو بدعنوانیاں ہیں وہ بھی، ہاں بالکل۔ تصرف میں جو بدعنوانیاں ہیں، دیکھیے ایک چیز ہے کہ یہ آپ ہمارے پرسیپشن جو ہم لوگ کریٹ وقف کا مزاج ہے، اس مزاج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ وقف کا ایک نشانہ ہے، وہ نشانہ بھی سرکاریں طے نہیں کرتی ہیں۔ وقف جس نشانے کے تحت بنایا گیا ہے، اگر وہ نشانہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جو ترمیم کریں گے، آپ تو کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کر دیجئے گا، اور وہ کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچانا مقصد ہے اور پھر فائدے کو آپ محدود کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس سے یتیموں کا فائدہ ہونا چاہیے، بیواؤں کا فائدہ ہونا چاہیے، تو آپ کو یہی دو فائدے نظر آئے وقف میں؟ اوقاف کے جو نشانے ہیں وہ تعلیمی ترقی ہے، سماجی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے، وہ ہم آہنگی ہے، یہ سب آپ کو نہیں سوجا، تو یہ وہ موٹی موٹی خامیاں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے کہ اگر آپ تو چوتھا استمبھ ہے، آپ سے بہتر جمہوریت کو کون جانتا ہے؟ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک مضبوط پایا ہے، اسی طرح اس ہندوستان میں جوڈیشیری ایک مضبوط پایا ہے۔ اگر جوڈیشیری اور آپ کا جرنلزم، صحافت، یہ دونوں کو اگر کنارے کر دیا جائے تو جمہوریت کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ اس ترمیم میں کم سے کم 10 بار ایک چیز کو دہرایا گیا ہے کہ جو وقت ٹریبونل ہوگا اس کا فیصلہ فائنل نہیں ہوگا۔ یہ ٹریبونل کون بناتا ہے؟ سجادہ نشین، علماء، صوفیہ، مفتیان، قضات، یہ سرکار بناتی ہے، سرکار لاتی ہے ٹریبونل میں آفیسرز۔ کون فیصلہ کرتا ہے؟ قاضی صاحب، مفتی صاحب نہیں، ایک جوڈیشیل افسر جو ڈسٹرکٹ جج لیول کا ہوتا ہے، اسے آپ باس بناتے ہو ٹریبونل کا، وہ فیصلہ دیتا ہے، اور آپ کو ٹریبونل سے الرجی ہے۔ حیرت کی بات ہے، کیا حکومت یہ ترمیم پرپوز کرتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ یہ ٹریبونل حکومت بناتی ہے اور اس میں جوڈیشل افسر ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، میں تو بہت حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت بالغ نظر ہوتی ہے، اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، اور وہ جب کوئی کام کرتی ہے تو اس میں ایسی وسعت ہوتی ہے کہ ہم جیسے کم نظر بھی اس کی وسعت کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ یہاں تو محسوس ہوا کہ یہ ترمیم لانے والے لوگ عجیب و غریب مزاج اور نتائج کا شکار ہیں۔ آخری بات، ایسا لگا کہ ان ترمیمات کو پرپوز کرنے والی سرکار وقف مخالف، وقف مافیا لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی، اور ان لوگوں کے کہنے پر یہ وقف ایکٹ ترمیم کے ساتھ پیش کیا گیا۔ پہنچ کر تائید کا اعلان کیا تھا، پھر آج آپ اس اسٹیج پر ہیں۔ آپ مجھے وہ وقت اور وہ تاریخ بتا دیجئے کہ میں مودی صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں نے اس بات کی تائید کی تھی۔ مودی صاحب کے ساتھ نہیں، آپ جو بل کی تائید کریں۔ آپ بتائیے نا، میرا کوئی بیان آپ کے پاس ہو تو دکھائیے کہ میں نے اس بل کی تائید کی۔ ملاقات جو ہوئی، ملاقات کو آپ تائید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ ملاقات جی جی انجمن سجاد خان و متولیان جو کاؤنسل ہے، اس کے جو بیانات آ رہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ وہ بیانوں میں ساتھ رہے، ان کی ملاقاتوں میں آپ ساتھ رہے، پھر آج تو آپ جو ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیان نہیں ہے؟ دیکھیے، میرا جو بیان ہے اس کی مخالفت ہے، وہ سب سے پہلا بیان ہے ہندوستان کی تمام خانقاہوں میں۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں ان کے ساتھ کہیں کھڑا ہوا ہوں، یا تو میں تائید کر رہا ہوں، یا میرا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہو، صرف کھڑے ہو کے میں کسی سے ملاقات کر رہا ہوں، میں کسی مان لیجیے سیاسی لیڈر سے ملاقات کر رہا ہوں،
تو آپ یہ कैसे कह सकते हैं कि जितने लोग खड़े हैं उन सबका एक ही मौक़िफ़ है इस बारे में? हो सकता है मेरी कोई डिस्कशन हुई हो वहाँ जाके इस बिल को लेकर, हो सकता है मैंने वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ये, हो सकता है मैंने वहाँ भी इस बिल की मुखालफत की हो, क्योंकि मैंने आपको जो पहले क्लियर कर दिया, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को शाम को मेरा बयान तमाम अखबारात में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका था कि मैं इस बिल की मुखालफत करता हूँ, उसमें बहुत सी खामियां हैं। तो आपका सवाल का जवाब इसी बात से साफ हो गया, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं वो शख्स हूँ हिंदुस्तान की तमाम दरगाहों और खानकाहों में से कि जिसने सबसे पहले इस बिल की मुखालफत की।